بہت پرانی بات ہے، ایک گھنے اور سرسبز جنگل کے کنارے ایک بوڑھا مالی اور اس کی بیوی ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے مگر دل کے بہت اچھے اور مہربان تھے۔ ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اکثر اداس رہتے تھے مگر ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ بوڑھا مالی روز صبح و سویرے جنگل کے قریب اپنے چھوٹے سے باغ میں پھولوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اسے پھولوں سے بہت محبت تھی۔ ایک سخت سرد رات جب ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، مالی کو اپنے باغ کے ایک کونے میں ایک عجیب سا مرجھایا ہوا نیلا گلاب نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ پھول شاید مرجھا جائے گا، اس لیے وہ اسے احتیاط سے توڑ کر گھر لے آیا۔ اس نے اسے ایک چھوٹے سے گملے میں لگا کر بہت دیکھ بھال کی۔ وہ روز اسے پانی دیتا، اس سے باتیں کرتا اور دعا کرتا کہ یہ پھول زندہ رہ جائے۔ چند دن بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی سنہری کرن اس نیلے گلاب پر پڑی تو اچانک وہ پھول چمکنے لگا۔ مالی اور اس کی بیوی حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ پھول آہستہ آہستہ ایک ننھی سی خوبصورت بچی میں بدل گیا۔ وہ بچی بہت ہی معصوم اور پیاری تھی۔ اس کے بال سنہری تھے اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرح نیلی تھیں۔ بوڑھے میاں بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام رکھا گلے لالا۔ وقت گزرتا گیا اور گلے لالا بڑی ہونے لگی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بہت اچھی تھی۔ وہ جنگل کے جانوروں سے دوستی کر لیتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی اور اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی معصومیت اور حسن سے متاثر ہو جاتا۔ لیکن اس ملک میں ایک بہت ہی ظالم اور طاقتور ملکہ بھی رہتی تھی۔ وہ دراصل ایک خطرناک جادوگرنی تھی۔ اس کے پاس ایک طلسمی آئینہ تھا۔ یہ آئینہ ہمیشہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کے بارے میں بتاتا تھا۔ ہر روز ملکہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی، اے طلسمی آئینہ، بتاؤ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ اور آئینہ جواب دیتا، ملکہ معظمہ، آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی، مگر ایک دن آئینے نے اچانک کہا، اے ملکہ، اب دنیا کی سب سے حسین لڑکی گلے لالا ہے جو جنگل کے کنارے رہتی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے برداشت نہ تھا کہ کوئی اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو محل میں لایا جائے۔ سپاہی جنگل میں گئے اور دھوکے سے گلے لالا کو محل لے آئے۔ ملکہ نے اسے ایک اونچے برج میں قید کر دیا۔ ملکہ نے کئی بار جادو کے ذریعے اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ کبھی زہریلا سیب دیا، کبھی جادوئی پانی پلایا، مگر ہر بار گلے لالا بچ جاتی۔ آخر کار ملکہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی کالی جادوئی طاقتوں سے ایک خاص نیند کی گولی بنائی اور شہزادی کو کھلا دی۔ جب شہزادی نیم بے ہوشی میں تھی تو ملکہ نے دھوکے سے اس کے کان میں پوچھا، بتاؤ تمہاری جان کہاں چھپی ہے؟ بے ہوشی کی حالت میں شہزادی نے راز بتا دیا، میری روح ایک سفید ہرن کے سینگوں میں چھپی ہوئی سنہری انگوٹھی میں ہے۔ یہ سن کر ملکہ فوراً جنگل میں گئی اور اپنے جادو سے اس سفید ہرن کو مروا دیا۔ اس کے سینگوں میں سے سنہری انگوٹھی نکالی اور خود پہن لی۔ جیسے ہی وہ انگوٹھی ملکہ کی انگلی میں آئی، اسی لمحے شہزادی گہری اور ابدی نیند میں چلی گئی۔ اسے ایک شیشے کی تابوت میں رکھ دیا گیا۔ برسوں گزر گئے، محل ویران ہو گیا اور لوگ اس جگہ سے ڈرنے لگے۔ ایک دن ایک بہادر شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے اس ویران جگہ پہنچا۔ وہاں اس نے اس شیشے کے تابوت میں سوئی ہوئی شہزادی کو دیکھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا تھا۔
وہ پرندہ دراصل ایک جادوئی محافظ جن تھا جو شہزادی کی حفاظت کر رہا تھا۔ پرندے نے شہزادے کو ساری کہانی سنائی اور کہا، اگر ملکہ کے ہاتھ سے وہ سنہری انگوٹھی واپس لے آؤ تو شہزادی جاگ سکتی ہے۔ شہزادہ بہت بہادر تھا۔ اس نے ایک سپاہی کا بھیس بدلا اور محل پہنچ گیا۔ اس نے ملکہ کو ایک خاص مٹھائی دی جس میں ایسی جڑی بوٹیاں تھیں کہ وہ گہری نیند میں سو گئی۔ جب ملکہ سو گئی تو شہزادہ آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس کی انگلی سے وہ سنہری انگوٹھی اتار لی۔ وہ فوراً جنگل واپس آیا اور انگوٹھی شہزادی گلے لالا کی انگلی میں پہنا دی۔ جیسے ہی انگوٹھی پہنائی گئی، روشنی پھیلی اور شہزادی کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور زندہ دل لگ رہی تھی۔ جب شہزادے کے والد بادشاہ کو اس ظالم ملکہ کی حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اسے جلا وطن کر دیا اور ایسی قید میں ڈال دیا جہاں اسے صرف اپنی بدصورت اور کالی روح ہی نظر آتی تھی۔ آخر کار شہزادی گلے لالا اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ دونوں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے اور اس دن کے بعد اس سلطنت میں کبھی اندھیرا یا ظلم واپس نہ آیا اور یوں محبت، سچائی اور بہادری کی جیت ہوئی۔